تراوی اور نمازوں میں کمی ہوگی نہ روزوں میں، کرو مل کر یہ نیت، ماہ رمضان آ گیا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام درس تراویح میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج عشرہ رحمت کی آخری تاریخ ہے اور آخری شب ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عشرہ رحمت کی برکات سے مالا مال فرمائے۔ ناظرین کرام، دیکھیے ایام گزرتے جا رہے ہیں، رمضان شریف کی قدر ہم سب کو کرنی چاہیے، اور رمضان المبارک کے ان ایام کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت والے کام وہ بکثرت بجا لاتے رہیں۔ اللہ ہم سب کے سینوں کو نور قرآن اور نور رمضان سے منور فرمائے، آمین۔ آج ناظرین کرام 10ویں پارے کا کچھ خلاصہ عرض کرنے کی کوشش کریں گے، اول تاخیر ہمارے ساتھ آپ شامل رہیے۔ 10ویں پارے میں ابتدا میں تو سورہ انفال کا کچھ حصہ ہے، 9ویں پارے کے آخری ربع میں سورہ انفال وہ شروع ہوئی، اور اس کا مطلب ہی غنیمتیں ہیں، یعنی مسلمانوں کو جو اللہ پاک وہ فتوحات جتنی بھی عطا فرمائی، تو ان میں جو مال حاصل ہوا، مال غنیمت جسے کہا جاتا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ پاک نے اس امت کے لیے یہ حلال فرمائی، یعنی ان کے لیے یہ جائز ہوا۔ غنیمت کے مال کے باقاعدہ احکامات اللہ پاک نے بیان فرما دیے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیات ہیں، ان خصوصیات میں سے ایک خصوصیت آپ نے یہ بھی بیان فرمائی کہ میرے لیے غنیمت کو حلال فرمایا گیا۔ اسی سورہ مبارکہ میں چونکہ غزوہ بدر کے حوالے سے جو اتنا بڑا وہ معرکہ پیش آیا، اس کی پوری ڈیٹیل اور تفصیل اس سورہ مبارکہ میں اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو آپ نے یہاں پر آ کر بکثرت لوگوں کو ایک طرح کا جمع کرنا، اجتماعیت آپ نے قائم فرمائی۔ اور مدینہ منورہ میں جو انصار کے بڑے 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج، کہ جن میں جدی پشتی گویا کہ ایک عداوتیں، دشمنیاں، ذرا سی بات پر لڑائیاں چھڑ جانا، یہ ان میں چلتا ہوا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان تشریف لائے، اور آپ نے ان کی جو تربیت فرمائی، اور آپ نے ان کے ساتھ جو گفتگو کی، اور آپ نے ان کو جس طرح سمجھایا، تو یہ آپ کا سمجھانا اتنا مفید ہوا کہ اللہ پاک نے ان کے دلوں میں الفت ڈال دی۔ اللہ پاک نے ان کے دلوں میں الفت ڈالی، تو وہ جو سالوں سے، برسوں سے وہ جو دشمنیاں تھیں، وہ جو عداوتیں تھیں، وہ جو نفرتیں تھیں، وہ اب محبت میں تبدیل ہو گئی، وہ اب محبت میں تبدیل ہو گئی۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور اس نے مسلمانوں کے دلوں میں الفت پیدا کر دی۔ اگر تم زمین میں جو کچھ سب خرچ کر دیتے، تب بھی ان کے دلوں میں الفت نہ پیدا کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے ان کے دلوں کو ملا دیا، بے شک وہ غالب حکمت والا ہے، وہ غالب حکمت والا ہے۔ یہ جو اجتماعیت ہوئی اور یہ جو محبت پیدا ہوئی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو انہوں نے ایمان لائے، یہ آپ کی غلامی میں آئے۔ آج بھی دیکھیں کہ اگر کوئی آدمی کسی ملک سے تعلق، کوئی آدمی کسی ملک سے تعلق رکھتا ہے، لیکن جب پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی عاشق رسول ہیں، امتی ہیں، سبحان اللہ، تو ایک امتی کا اس کی طرف ایک کھچاؤ ہوتا ہے، محبت ایک پیدا ہوتی ہے، ایک فطری تقاضا ہے۔ آپ عرب شریف جائیں، آپ حج عمرہ کے لیے جائیں، تو مختلف ممالک کے لوگ آپ کو وہاں پہ نظر آئیں گے، جہاں بھی آپ دیکھتے ہیں ان کے ایک اپنے محبت بھرے انداز ہوتے ہیں، پھر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری کے محبت بھرے انداز ہوتے ہیں۔ تو جس طرح وہ اپنی محبتوں اور عقیدتوں کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، تو دوسرے لوگ یعنی ہم جو عجمی ہیں، تو ان کو دیکھ کر ایک اور دلوں میں پیار اور محبت داخل ہوتا ہے۔ تو یہ کیا وجہ، کیا ہے، سبب کیا ہے؟ سبب وہی ہے کہ وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، تو ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام۔
تو یہ سب سے بڑی بنیادی وجہ کہ حضور کا امتی بننا، کہ اللہ تعالیٰ دلوں سے وہ نفرتیں، عداوتیں وہ ختم فرما دیتا ہے۔ اللہ ہمارے بھی دلوں کو ایسا صاف اور ستھرا فرما دے۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی اللہ تمہیں کافی ہے اور جو مسلمان تمہارے پیروکار ہیں۔ اب یہ آیت مبارکہ، اے محبوب اللہ آپ کو کافی، اور جو مسلمان آپ کے اتباع میں آئے وہ بھی آپ کو کافی ہیں۔ بعد نے سے مراد صرف یہی لیا کہ یہ غزوہ بدر کے موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ آیت مبارکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ایمان لانے پر نازل ہوئی کہ اللہ کافی ہے، اور مومنوں میں سے جس نے آپ کی اتباع کی، آپ کی پیروی میں آ گیا، وہ بھی آپ کو کافی ہے۔ تو اس اعتبار سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس آیت مبارکہ کے مصداق، تو معنی یہ ہوا کہ آپ کو اللہ بھی کافی ہے، اور مومنوں میں سے جو آپ کی اتباع کریں اللہ وہ بھی آپ کے لیے کافی بنا دے گا، یعنی وہ آپ کے معاون رہیں گے، مدد اور نصرت، اور ہر وقت اس انداز سے رہیں گے کہ اپنی جانوں کو گویا کہ ہتھیلیوں پر رکھ کر اپنی جان نثاری کا اظہار کریں گے۔ اور ایسا صحابہ نے کر دکھایا جنہوں نے اپنی جانوں کی پرواہ نہ کی، اپنے اموال کی پرواہ نہ کی، اپنے شہر اور گھر کی پرواہ نہ کی، اپنے کنبے اور رشتہ داروں کی پرواہ نہ کی، ہمیشہ سامنے چہرہ رہا تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رہا، اور اپنی جانوں اور مالوں کو اور گھر والوں کو ہر طرف گئی، وہ سب کچھ قربان کر دیتے تھے، کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پکے اور جانثار صحابہ تھے، جانثار غلام تھے۔ مزید آگے بڑھتے ہیں ناظرین کرام، اور اس 10ویں پارے کے اندر سورۃ التوبہ ہیں۔ سورۃ توبہ بڑی مشہور سورہ مبارکہ ہے، اور اس سورت کی ایک وجہ شہرت یہ بھی ہے کہ قرآن میں یہ ایک ہی ایسی سورت ہے کہ جس کے ابتدا میں، جس کے آغاز میں بسم اللہ شریف نہیں لکھی ہوئی، جس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں۔ قرآن کی بقیہ ساری صورتوں میں آپ پڑھتے ہیں بسم اللہ، یہاں پہ بسم اللہ کیوں نہیں؟ ایک وجہ اور حکمت تو یہ بیان کی گئی کہ بسم اللہ اس لیے نہیں کہ جبریل امین جب اس سورہ مبارکہ کو لے کر آئے تو انہوں نے اس سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی، تو اسی طرح ہی اس کو برقرار رکھا گیا۔ اور یہ بھی وجہ بیان اور حکمت بیان کی گئی کہ اس سورہ مبارکہ کے اندر خاص طور پر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے جو احکامات اور جہاد کے احکامات بیان فرمائے، اور دشمنوں کی طرف سے، غیر مسلموں کی طرف سے جو اس قدر عہد شکنی اور دیگر کئی معاملات کہ جو مسلمانوں کو ہر وقت تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، تو یہاں ان سے بیزاری اور برات کے احکامات یہ نازل ہو گئے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں چونکہ رحمت کا ذکر ہے، رحمان رحیم یہ ذکر ہے، اور یہاں پر برات اور بیزاری کے جو اعلان کیے گئے، اور پھر بطور خاص قتال کے جو احکامات اور جہاد کے جو احکامات ہوئے، تو اس مناسبت سے کہ یہ رحمان اور رحیم اور یہاں ادھر یہ مناسبت آپس میں نہیں تھی، تو اس طور پر بھی بیان فرمایا کہ یہاں بسم اللہ شریف وہ نہیں نازل ہوئی، اور نہ ہی لکھی گئی، نہ ہی پڑھی گئی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں ناظرین کرام، قرآن مجید کی ساری صورتوں میں سے سب سے جو آخری صورت ہے وہ سورہ توبہ ہے۔ قرآن کی دو طرح کی ترتیب ہیں، ایک ہے نزول قرآن اور ایک ہے ترتیب مصحف۔ یہ ترتیب مصحف یہ وہی ہے جو لوح محفوظ پر قرآن مجید فرقان حمید محفوظ ہے، اور وہ جیسے نازل ہوا حسب حال، حسب ضرورت نازل ہوتا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیتے تھے اس آیت کو فلاں کے بعد اس کو، فلاں کے بعد اس کو، فلاں کے بعد یہ سورت فلاں جگہ پر، یہ سورت فلاں جگہ پر۔ تو یہ ترتیب مصحف جو قرآن ہمارے سامنے یہ وہی ہے کہ جو ترتیب لوح محفوظ پر ہے۔ ہاں نزول کی ترتیب آگے پیچھے تھی کہ کبھی حسب موقع کون سی آیت نازل ہوئی اور کبھی کون سی آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ بڑھتے ہیں اس کے مزید کچھ مضامین کی طرف۔ مشرکین کی طرف سے ایک یہ اعتراض آیا، اور انہوں نے کہا کہ تم بھی مسجدیں بناتے ہو اور ہم بھی اچھائیاں کرتے ہیں، ہم بھی مسجدیں بنا رہے ہیں۔ کون سی مسجدیں بنا رہے ہیں؟ مسجد حرام ہے، کہتے ہیں کہ اس کو ہم تعمیر کرتے ہیں، اس کو آباد کرتے ہیں، جو حاجی آتے ہیں انہیں پانی پلاتے ہیں، اور جو اسیر قیدی ہوتے ہیں انہیں رہا کرواتے ہیں، تو یہ ہم بھی اتنی اچھائیاں کر رہے ہیں۔ لیکن قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے جو اصول ایک بیان فرما دیا،
فرما دیا کہ مشرکین کو، کفار کو یہ کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو تعمیر کریں اس حال میں کہ وہ اپنے کفر پر موجود ہے۔ یہ آیت مبارکہ بڑی بیسک آیت مبارکہ ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یار اچھائی دیکھو، انسانیت دیکھو، یہ دیکھو، فلاں دیکھو، اور ایمان اور اس کے تقاضے اس کو بالکل وہ مائنس کر دیتے ہیں اور سائڈ پہ کر دیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بھئی اسلام نے ہی تو ساری اچھائیوں کا حکم دیا ہے، اور اسلام نے ہی تو ہماری تربیت یہ فرمائی ہے۔ اب اسلام کوئی پیچھے کر دے اور بقیہ صرف اچھائیاں، کسی بھی اچھائی کا کوئی بدل اور ثواب قیامت کے دن نہیں ہوگا جبکہ خاتمہ اگر ایمان پر نہ ہوا، یا جو سرے سے ایمان ہی نہیں لایا اور کفر پر ڈٹا رہا۔ آخرت کے انعامات مشروط ہیں ایمان کے ساتھ، کہ جو مومن ہیں ان کے لیے۔ کفار اگر کوئی اچھائی کرے، دنیا میں کرے، اللہ دنیا میں ہی کوئی بدل دے دے گا، آخرت میں جزا انعام ایسی کچھ نہیں۔ تو ان کو جواب دیا اسی 10ویں پارے کے اندر آیت مبارکہ ہے، فرمایا ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون۔ ترجمہ، مشرکوں کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں جبکہ یہ خود اپنے کفر کے گواہ ہیں، ان کے تمام اعمال برباد ہیں اور یہ ہمیشہ آگ ہی میں رہیں گے، یہ ہمیشہ آگ ہی میں رہیں گے۔ اب یہاں جو یہ آباد کرنا ہے اس میں ساری چیزیں شامل ہیں، یعنی مسجد بنانا، مسجد کا خیال رکھنا، صفائی ستھرائی، رنگ روگن، قالین، ضروریات، اور جو بھی نمازیوں کی ایک سہولیات، یہ سب آباد کاری میں آتا ہے، یہ سب آباد کاری میں آتا ہے۔ یہ کن کا حق ہے اور یہ کن کی ذمہ داری ہے؟ اللہ نے آگے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، تو عن قریب یہ لوگ ہدایت والوں میں سے ہوں گے، ہدایت والوں میں سے ہوں گے۔ یہ مسجد کی جو آباد والی چیزیں میں نے بیان کی تو وہ سب کن کا کہ وہ مومنوں کا ہے، وہ ایمان والوں کا ہے، ان کو یہ ذمہ داری سمجھنی بھی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مساجد کو تعمیر کرتے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ رمضان کا موقع آیا تو آپ نے کندینیں لگائی، یعنی مزید روشنی کر دیا آپ نے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو کہا کہ مسجد میں روشنی کی حضرت عمر نے، تو انہوں نے دعا دی اللہ عمر کی قبر کو روشن فرما دے، عمر نے مسجد روشن کر دی۔ سبحان اللہ۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مسجد بناتا ہے، اللہ جنت میں اس کے لیے گھر بناتا ہے۔ اب یہ مسجد چھوٹی ہو یا مسجد بڑی ہو، اخلاص کے ساتھ مساجد کا یہ کام کرنا چاہیے اور مساجد کو تعمیر بھی کرنا چاہیے۔ آگے مزید بڑھتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس پارے کے اندر اللہ پاک نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے لوگوں کے دلوں میں وہ کیسی ہونی چاہیے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ تم فرماؤ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان اور تمہاری کمائی کے مال اور وہ تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو اور تمہارے پسندیدہ مکانات تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ علماء کرام نے اور علماء تفسیر نے باقاعدہ بیان فرمایا کہ یہ آیت مبارکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے لازم ہونے، فرض ہونے اور اہم چیز ہونے پر دلالت کرتی ہے، اور یہ محبت کا تقاضا بھی بتا دیا کہ آدمی فطری طور پر
ظاہر ہے اپنے بچوں سے پیار کرے گا، بیویوں سے، مکانات سے، گاڑیوں سے، گھروں سے، اچھا آباء و اجداد میں سے، کنبے والوں میں سے، کاروبار، ان سب چیزوں کو آدمی محبت کرتا ہے۔ 8 چیزوں کو ہی بیان کر دیا۔ ان تمام سے بڑھ کر تمہارے سینوں میں کیا ہو؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت، اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص میں 3 باتیں ہوں گی اس نے ایمان کی حلاوت پالی۔ پہلی بات، اللہ تعالی اور اس کا رسول ان کے ماں سوا سب سے زیادہ محبوب، یعنی اللہ اور اس کے رسول سے ایسی محبت کہ ایسی محبت اور کسی کے لیے نہیں۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کسی سے محبت، جی ہاں، جسے ایک اور حدیث میں بیان فرمایا دینا بھی اللہ کی رضا کے لیے، محبت کے لیے، منع کرنا بھی اللہ کے لیے، کہیں محبت بھی تو اللہ کے لیے، بغض بھی اللہ کے لیے، ایمان کامل۔ تو یہاں دوسری بات یہ فرمائی۔ اور تیسری بات، کفر کی طرف لوٹنا وہ ایسا برا جانے جیسے آگ میں ڈالے جانے کو برا لگتا ہے، یعنی آدمی پسند نہیں کرتا کہ اس کو اٹھا کے کوئی آگ میں ڈال دے۔ تو انسان کے دل میں کفر کی نفرت ایسی ہونی چاہیے کہ جیسے بندہ آگ سے ڈرتا ہے اور نفرت کرتا ہے کہ میں آگ میں جاؤں، تو ایسے ہی کفر کی نفرت اس کے دل میں ہونی چاہیے، یعنی ایمان کی محبت اس کے دل میں کامل ہونی چاہیے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کے اس پر ایسے ایسے واقعات ہیں واقعی جنہوں نے ہر شے قربان کیا۔ مکے سے ہجرت کی تو مکے میں اپنے گھر، کاروبار، بلکہ بچے، اولادیں، بیویاں، ماں باپ کئیوں نے چھوڑ کے آگے۔ کوئی بچہ ایمان والا ہے اور والد نہیں ہے تو اس نے اپنے والد کو بھی چھوڑ دیا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ یہ فرما رہے ہیں تو ہم نے انہی کے پیچھے جانا ہے۔ کسی کا والد مسلمان ہے، بچے نہیں ہے، گھر والے مسلمان ہیں، تو وہ والد ہی آ گیا۔ اور یہ ہونی چاہیے سینوں میں ایسی محبت۔ آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آنی؟ فرمایا تیاری کیا تمہاری؟ حضور تیاری تو نہیں ہے کوئی اتنی، ہاں میرے پاس کوئی کثرت سے نمازیں روزہ یہ نہیں ہے، یعنی نفلی یہ روزے نہیں ہیں، نمازیں نہیں ہیں، مگر ایک عمل ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اسے محبت کرتا، قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھا دے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ اس دن ہمیں اتنی خوشی ملی، اتنی خوشی ملی کہ ہم انہی کے ساتھ ہو گئے، سبحان اللہ، کیونکہ ہماری محبت ہی ان کے ساتھ۔ تو یہ محبت رسول پر ایک بہت واضح اور بین آیت مبارکہ قرآن مجید کے 10ویں پارے کے اندر اللہ پاک نے بیان فرمائی۔ اسی پارے میں ناظرین کرام اللہ پاک نے زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کو، ان کے بارے میں بھی وعیدوں کو بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا والذین یکنزون الذہب والفدۃ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم، اور وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کر رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سناؤ۔ یہاں پر ناظرین کرام جو سونا چاندی جمع کریں اور خرچ نہ کریں، یعنی ان کی زکاتوں کو ادا نہ کریں، ان کی زکاتوں کو ادا، جمع کرنا منع نہیں ہے۔ اگر ہم اس طور پر جائیں کہ جمع کرنا ہی منع ہے، جمع کرنا منع نہیں۔ بڑے بڑے صحابہ مالدار تھے، چند صحابہ کی بات میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح دیگر اور کئی صحابہ، حضرت عثمان غنی جن کا ہم ذکر اتنا سنتے ہیں، مالدار بھی تھے، لیکن اللہ پاک نے انہیں ایسا دل بھی عطا فرمایا تھا، ہزاروں ہزار درہم اور مختلف انداز سے چاندی سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے، پیش کرتے، اور سبحان اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کتنے فضائل بیان فرمائے، ان سے راضی ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی وہ صرف زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں تھی بلکہ اور بھی خرچ کرنا۔ اور یہ یاد رکھیں جمع کریں اور خرچ نہ کریں، یعنی اس کا فریضہ جو زکوٰۃ کا ہے وہی ادا نہ کریں، تو اللہ پاک فرماتا ہے یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ جس دن وہ مال جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس کے ساتھ ان کی پیشانیوں، ان کے پہلوؤں اور ان کی پشتوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہ وہ مال ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا، تو اپنے جمع کیے ہوئے مال کا مزہ چکھو، اب مزہ چکھو۔ اللہ اکبر۔
یاد رکھیں ناظرین کرام، قیامت کے دن اپنے ان اموال کو انسان پہچانے گا، دیکھے گا ان کو، وہ مال بھی دیکھے گا جو مال اللہ کی راہ میں انہوں نے خرچ نہیں کیا، یہاں دنیا میں جمع کرتے رہے، اس کو آگ میں تپایا جائے گا اور اس سے سزا پھر دی جائے گی، اس کے ذریعے پھر کیا ہوگا، یہ سزا میں مبتلا ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، خشکی اور تری میں جو مال تلف ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے کے سبب تلف ہوتا ہے۔ زکوٰۃ دو، مال مضبوط قلعوں میں محفوظ بنا لو، مضبوط قلعوں میں محفوظ بنا لو، اور جو زکوٰۃ نہیں دیں گے وہ اس عذاب کے اندر مبتلا ہوں گے۔ اس لیے ضرور اپنے اموال کی پوری پوری الزکوٰۃ ادا کی جائے۔ اسی 10ویں پارے کے اندر اور اسی سورہ توبہ کے اندر اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہجرت کو بھی بیان فرمایا، اور وہ جو غار میں رہیں رب نے وہ بھی بیان فرمایا۔ سبحان اللہ، فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم۔ سبحان اللہ۔ ترجمہ، جبکہ یہ دو میں سے دوسرے تھے، جب دونوں غار میں تھے، جب یہ اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے کہ غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ نے اس پر اپنی تسکین نازل فرمائی اور ان لشکروں کے ساتھ ان کی مدد فرمائی جو تم نے نہ دیکھے، اور اس نے کافروں کی بات کو نیچے کر دیا، اور اللہ کی بات ہی بلند بالا ہے، اور اللہ ہی غالب اور حکمت والا ہے، اللہ ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ اب دیکھیں ناظرین کرام، ہجرت اللہ کے حکم سے ہوئی، اور اللہ قرآن میں آیتیں نازل فرما رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ ابوبکر صدیق کو لیا۔ تو آج معاذ اللہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو گھٹانے کے لیے، کم کرنے کے لیے، پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ معاذ اللہ حربے استعمال کرتے، باتیں کرتے۔ اگر ان کی ایمانداری، ان کی صداقت، ان کی وفاداری، ان کے عشق میں، محبت رسول میں اگر رتی بھر بھی کوئی کسی طرح کا شک والا معاملہ ہوتا تو اللہ اپنے محبوب کو اطلاع دیتا کہ یہ ساتھ نہ جائے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اور آپ کی جو نصرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خدمت ہے، وہ اللہ پاک نے یہ پوری ہجرت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گویا کے ذمہ لگا دی، اور آپ نے یہ خدمت کی، اور اسی پر آپ کو فخر ہوتا تھا کہ یہی تو خدمت ہے جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ اور یہی وجہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تمنا کرتے تھے کہ اپنی ساری نیکیاں ان کو دے دوں، ان کی ایک رات کی نیکی وہ میں لے لوں، یعنی وہ خدمت والی نیکی جس میں وہ اپنی جان کی بھی قربانی گویا کے دے رہے ہیں۔ اور انہوں نے سانپ کا ڈھسنا، بچھو کا ڈھسنا، یہ سب کچھ قبول کیا، مگر اپنا پاؤں، اپنی ایڑی کو نہ ہٹایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل نہ پڑ جائے، حضور کے آرام میں خلل نہ پڑ جائے۔ تو یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق تھا، سبحان اللہ۔ تو اس آیت مبارکہ میں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، وہاں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شان ہے، ان کی بھی شان ہے۔ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جانثار صحابہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر تمام ہی صحابہ اور تمام ہی اہل بیت، ہمارے تو سب سروں کے تاج ہیں، اور ہم دلوں میں اہل بیت کی محبت رکھتے ہیں، حضور کے صحابہ کی بھی محبت رکھتے ہیں، اور یہی ایک کامل ایمان کی نشانی اور علامت ہے، کیونکہ جس نسبت کی وجہ سے آل رسول سے محبت ہے، اسی نسبت کی وجہ سے اصحاب رسول سے محبت ہے۔ صحابی کو وہ نسبت ہی تو ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت، آل سے بھی محبت کی جائے، اصحاب سے بھی محبت کی جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان کی غلامی میں اور ان کی محبت میں استقامت عطا فرمائے۔ اور بھی کئی مضامین اسی پارے کے اندر اور اسی صورت میں بیان ہوئے ہیں، بالخصوص زکوٰۃ کے مصارف کو بھی اللہ پاک نے اسی سورہ مبارکہ کے اندر بیان فرمایا ہے۔ ناظرین کرام، وقت چونکہ بہت لمیٹڈ ہوتا ہے اور کچھ آیات کا خلاصہ پیش کیا ہے، اللہ پاک ہم سب کو قرآن کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تراویح اور نمازوں میں کمی ہوگی نہ روزوں میں، کرو مل کر یہ نیت ماہ رمضان